قدرت اللہ شہاب کے کی خود نوشت شہاب نامہ سے ایک اور اقتصاب جب وہ اورنگ آباد میں ایس ڈی او تعینات تھے اس وقت کا۔ اورنگ آباد میں مجھے ابھی ایک برس ہی گزرا تھا کہ پٹنہ سے چیف سیکریٹری کا خط آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہم تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور زیادہ اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہتے ہیں۔ 3 ماہ بعد سہسرام کا چارج لے لو۔ اگر 3 ماہ کا نوٹس کافی نہ سمجھو تو ہمیں لکھ بھیجو تاکہ تبادلے کا وقت تمہاری سہولت کے مطابق متعین کر دیا جائے۔ سہسرام شہر کے بیچوں بیچ جرنیلی سڑک یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ گزرتی تھی۔ اس عظیم شاہراہ کے معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگلاخ مقبرے میں آسودہ تھا۔ مقبرے کے ساتھ ایک وسیع و عریض پختہ تالاب تھا جس کی سیڑھیوں پر سر شام اچھا خاصا میلہ سا لگ جاتا تھا۔ ایک کنارے پر ہندو راجپوتوں کی ٹولیاں منڈلی جماتی تھیں، دوسری طرف پٹھان مسلمان پھسکڑا مار کر حقہ گڑگڑاتے تھے۔ ان دونوں گروہوں کی نگاہوں کا مرکز چند نوجوان ہوتے تھے جو صاف ستھرے کپڑے پہنے، کنگھی پٹی سے آراستہ، کانوں میں پھول سجائے، ناز نخرے دکھاتے، کولے مٹکاتے، پان چباتے، تالاب کی درمیانی والی سیڑھیوں پر اٹکیلیاں کرتے ہوئے منڈلایا کرتے تھے۔ شیر شاہ سوری کے مقبرے کے ارد گرد جتنی زرعی زمین تھی وہ تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے قبضے میں تھی۔ شاہ صاحب ایس ڈی او کے ہیڈ اردلی تھے۔ جو ایس ڈی او بھی سہسرام میں اپنا وقت پورا کر کے تبدیل ہوتا تھا، سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اس سے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی سرکاری زمین کا کچھ حصہ بخشش کے طور پر اپنے نام طویل ٹھیکے پر منتقل کروا لیتے تھے۔ چنانچہ اب ان کا شمار شہر کے اچھے خاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برس سے وہ اپنے وارڈ سے سہسرام میونسپلٹی کے میونسپل کمشنر بھی بڑی باقاعدگی سے نامزد ہو رہے تھے۔ ایس ڈی او کے دفتر میں ایک کانفیڈینشیل فائل تھی جس میں تقریباً ہر ایس ڈی او کی یہ پرزور سفارش درج تھی کہ جب سید الطاف حسین شاہ ہیڈ اردلی کے عہدے سے ریٹائر ہوں تو انہیں خان صاحب کے خطاب سے ضرور سرفراز کیا جائے۔ درمیانہ قد، چھجے دار کھچڑی داڑھی، کلف سے تازہ دم ترے والی ٹوپی، چست اچکن، اس کے نیچے وزع دار توند، تنگ پائچوں کی سفید شلوار، کمر کے گرد اپنے عہدے کی پٹی، کندھے پر شالی رومال، آنکھوں میں جلالی قسم کی سرخی، چہرے پر خشونت گزیدہ سی متانت، سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے ہی یوں لگتا تھا جیسے کوئی 1000 درجے کا سردار ابھی کسی مغلیہ دربار سے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے کبھی بھول کر بھی گزر نہ کیا تھا۔ گفتگو بھی اس کا انداز درباری، الفاظ ثقیل اور لہجہ گرجدار ہوتا تھا۔ اگر میں کبھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہا ہوتا تھا اور کوئی ملاقاتی آ جاتا تھا تو الطاف حسین شاہ انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیتا تھا کہ صاحب بہادر اس وقت امور سلطنت میں مصروف ہیں۔ کچہری کا وقت قریب آتا تھا تو بڑی رازداری سے سرگوشی کر کے مجھے خبردار کر دیتا تھا، حضور نزول اجلاس کی ساعت آ گئی ہے۔ ایک روز میں دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا، الطاف حسین شاہ نے آہستہ سے کہا، حضور والا کو امور سلطنت سے جب کچھ فراغت یابی ہو تو بندہ بلدیہ سہسرام کے میونسپل کمشنر کو حاضر خدمت کرنے کا اذن چاہتا ہے۔ میونسپل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آنے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ حضور حاضر ہیں۔ انتظار کروانا مناسب نہیں، میں نے کہا، انہیں ابھی لے آؤ۔ الطاف حسین شاہ کمرے سے باہر گیا، ہیڈ اردلی کی پیٹی اتاری، کمر کے ساتھ
سبز ململ کا پٹکا باندھ کر کندھے پر شالی رومال ڈالا اور واپس آ کر مجھے جھک کر سلام کیا۔ حضور بندہ بلدیہ سہسرام کا میونسپل کمشنر حاضر خدمت ہے۔ میں نے اٹھ کر ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، کرسی پیش کی اور کوئی آدھ گھنٹہ تک ہمارے درمیان سہسرام میونسپل کمیٹی کے کچھ مسائل پر بڑا پرمغز تبادلہ خیالات ہوا۔ اس انٹرویو کے بعد الطاف حسین شاہ نے میرا شکریہ ادا کیا اور ہاتھ ملا کر رخصت ہوا اور ہیڈ اردلی کی پیٹی باندھ کر پھر اپنی ڈیوٹی پر استادہ ہو گیا۔ یہ تھا ایک بہت دلچسپ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہم نے شہاب نامہ سے لیا ہے۔ شکریہ۔